الصلاة والسلام على خير خلقه وحبيبه وسفيه ومحفظ سره ومبلغ رسالته سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنهم الرجس سيدنا بقية الله الأعظم في الأرض اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا أرزقك وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم صدق الله ارباب اعضاء ہماری حیدر کرام بہت ہی گرمی ہے لیکن آپ کی محبت اور یہ عبادت اور یہ عزاداری اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو سید الشہداء کی مجلس میں آنے والا میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ امام زمان کی نگاہوں میں بھی آتا ہے اور دعاؤں میں بھی آتا ہے یہ محبت رائے گا نہیں جاتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے مجلس جو ہے وہ درسگاہ ہے اسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج کر کے آیا لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے نبی کریم نے فرمایا اپنے اعمال کو دیکھ اگر تیرے کردار میں کوئی تبدیلی آئی کوئی گناہ پہلے کرتا تھا اور اب نہیں کر رہا سمجھ تیرا حج قبول ہو گیا مجلس بھی ہمارے لیے ایسی ہی درسگاہ ہے جہاں اخلاق بیان ہوتا ہے دین بیان ہوتا ہے اصول و فروع بیان ہوتا ہے سیکھنے کی نیت سے آپ اور جب ذکر حسین ہو رہا اور دنیا کا مقام ہو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو توبہ کرو یقیناً یہاں سے پروردگار ہمیں وہ پاکیزگی عطا فرمائے گا اور وہ پروردگار مقام عطا فرمائے گا جس طرح حاجیوں کو خانہ کعبہ میں عطا ہوتا ہے اور یہاں سے پاک ہو کے انشاءاللہ نکلیں یہی نیت سے آئیں کہ مولا میں کربلا میں جا رہا ہوں اور تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور ذکر حسین کے صدقے مجھے پاکیزہ زندگی عطا یہ دعا ہمیشہ جو ہے وہ ذہن میں رہے یہاں سے یہ ہدیہ ہم نے لے کے جانا کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے ملائکہ کا نزول ہے اور امام زمان کی نظر کرم ہے تو یہاں سے کوئی ہدیہ جو لینا ہے وہ یہی لینا ہے پاکیزہ زندگی اپنی اصلاح اپنی توبہ وہ بیماریاں جن کا دنیا میں کوئی طبیب نہیں اس کی شفا یہاں سے لے کر صلوات پڑھیں پر محمد و علیہ متقین کی صفات جو ہے وہ موضوع سخن ہے اور ہم اپنے سلسلہ گفتگو میں یہاں پہنچے
کہ متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اور غیب سے مراد آج کے دور میں حضرت بقیت اللہ اعظم کی غیب ہے۔ اور دوسری نشانی نماز کو قائم کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی اللہ نے جو اسے رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، مد نظر کچھ نہ کچھ اس حوالے سے عرض کروں گا، تھوڑا سا اشارہ کروں گا نماز کی اہمیت پر۔ پوچھا گیا ایک صاحب معرفت سے کہ دنیا اگر لینی ہو تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا اول وقت نماز پڑھو۔ آخرت لینی ہو تو کیا کریں؟ فرمایا اول وقت نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی نہ بغیر خدا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس سے ہمارے ائمہ محبت کرتے تھے۔ آپ کو پتہ 9ویں کو انہوں نے حملہ کرنا تھا، میرے مولا نے غازی عباس کو بھیجا اور ایک رات کی مہلت دی، کس لیے کہ حسین کا دل کرتا ہے ایک رات اپنے رب کی بارگاہ میں دل کھول کے نماز پڑھوں اور قرآن کی تلاوت کروں۔ تم نہیں جانتے حسین کو نماز اور قرآن سے کتنی محبت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شب عاشور، ایک طرف تیر، ایک طرف نیزے خنجر تلواریں تیز ہو رہی تھی، اور ایک طرف اللہ کی عبودیت میں قرآن کی تلاوت اور رکوع و سجود جیسی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ مولا امام زمان اجل اللہ فرج شریف اللہ صلی اللہ کہتے ہیں جب ظہور فرمائیں گے ان کے انصار کی بھی یہی نشانی ہوگی، کثرت سے عبادت کرنے والے۔ جب یہ لشکر پہنچے گا مولا کا، مکہ سے نکلیں گے، ملک پہ ملک فتح کرتے پہنچیں گے، کربلا جب یہ پہنچیں گے تو یہ بین الحرمین جو جگہ ہے، اللہ سب کو بار بار اس جگہ کی زیارت کروائے، مقام قبولیت دعا ہے وہاں۔ جب وہاں یہ لشکر پہنچے گا اس وقت میرے مولا حکم دیں گے کہ آج کی رات ہم نے پوری رات نماز میں گزارنی ہے، جس طرح سید الشہداء کے جانساروں نے شب عاشور نماز میں گزارنی۔ اور ایک عالم ہوگا، روایتوں میں ہے کہ مہدی کے ناصر پوری رات، کوئی پوری رات رکوع میں گزارے گا، کوئی قیام میں اور کوئی سجدے میں گزارے گا۔ بس سجدے کرنا اور رکوع کرنا، قیام کرنا، یہ مہدی کے ناصروں کی نشانی ہے اور حسین کے باوفا جانساروں کی نشانی ہے۔ دنیا میں صرف مکتب تشیع کو یہ عظمت حاصل ہے کہ جس کے اماموں کے لقبوں میں سے سید الساجدین ہے اور زین العابدین۔ ہمارے ائمہ نے انہی سجدوں سے ہمیں درس دیا۔ کربلا کے اندر میرے مولا نے تینوں کی بارش میں نماز پڑھ کر بتا دیا حسین کیا بچانے کے لیے آیا، کیا بچانے کے لیے آیا۔ محراب مسجد کوفہ میں میرے مولا نے نماز کی حالت میں ضرب کھا کے بتا دیا کہ علی جو ہے وہ کس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، اور ہم آل محمد کیا بچانا چاہتا ہے۔ یہ مجالس اسی لیے تو ہے، اب مجالس میں پابندی بھی لگا دے تو جس چیز کو سید الشہداء نے بچا دیا وہ خود ذکر حسین ہے۔ یہ ہماری نمازیں، یہ روزے، یہ سارے ذکر حسین بن کے کربلا کے بعد، جو کہ جو دین پیغمبر لے کے آئے تھے اس لیے کہتے ہیں کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، جب وہ اذان دیتا ہے وہ اذان نہیں، وہ حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ میں ایک خاص نماز ہدیہ کرنا چاہتا تھا، میری شادی نہیں ہو رہی، 1000 مسائل، اور بالخصوص ہماری خواتین، بہنیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا
کہ اپنے آپ کو ان ڈبہ پیروں سے جان چھڑائیں ان سے. یہ جو جگہ جگہ ڈبہ پیر بیٹھے ہیں، یہ جو کاغذوں پہ لکیریں ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں، ان سے اپنی جان چھڑائیں. ہماری خواتین جو ہے وہ پوری طرح پھنسی ہوئی ہیں. البتہ مرد بھی کم نہیں ہیں، لیکن ہماری جو خواتین ہیں مجھے یہ بتائیں، مہندی کے ہوتے ہوئے کسی کلندر، کسی ولی، کسی مرشد، کسی پیر کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. آل محمد نے ہمیں سب کچھ بتایا، مفاتیح الجنان میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، احادیث میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر میرے چھٹے مولا نے لعنت کی تھی. یہ جو تمیز لکھ کے دیتے ہیں نا، اور جادو اور پتہ نہیں کیا کچھ کے دے رہے ہیں، ان پر چھٹے مولا نے لعنت کی تھی کہ یہ لوگوں کو خدا سے موڑتے ہیں اور شیطان کی طرف لاتے ہیں. ہوتا بھی ایسے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جن کے پاس لوگ جاتے ہیں یہ جادو اور یہ چیزیں لینے کے لیے، بھئی اس کے پاس اگر کچھ ہوتا تو اپنے کام سیدھے کر لیتا. جس کے اپنے کام سیدھے نہیں ہیں وہ آپ کے سیدھے کرے گا. ہمارے وہی سیدھے کرے گا جو خود اللہ کی عبودیت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں اور جنہیں اللہ نے سب کچھ دیا. محمد اور محمد کے ہوتے ان کلندروں، پیروں اور ان بابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہے. اگر کوئی ان کی طرف جاتا ہے تو یہ شرک سے کام نہیں. خدا کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری شرک سے زیادہ قریب ہوں. تجھے کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ. اور میں نے خود جب تیرے لیے وسیلہ بنا کے آل محمد کی شکل میں دیا ہے تو کن کن وسیلوں کے پیچھے بھاگ، کن کاغذوں کے پیچھے بھاگ. ان کی کوئی حقیقت نہیں میرے ذہن. میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ایک خاتون جس نے نبی کے زمانے میں کسی شخص سے ایک عمل کروایا، بہت توجہ چاہوں. البتہ خاتون کی مثال ہے، ہو سکتا ہے یہ کام مرد بھی کرے. کسی جادوگر کے پاس گئی کہ میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے، میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے اور کوئی عمل بتائیں. آج کل یہی کام تو ہو رہا ہے. شوہر کو غلام بنانے کے چکر یا شوہر بیوی کو غلام بنانے کے چکر. اللہ نے میاں بیوی کو حقوق دیے ہیں. شوہر کو حق نہیں ہے بیوی پر ہاتھ اٹھائے. توجہ رکھیں، اگر کوئی مرد بیوی قصوروار بھی ہو اس پہ ہاتھ اٹھائے گا، خدا کی قسم روزے محشر جہنم کے فرشتے اتنے ہی اس کے منہ پر تھپڑ ماریں گے جتنے اس نے بیوی کے منہ پر مارے. حق نہیں ہے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا. میرے عزیزو، بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے. بیوی اگر آپ کی اطاعت نہیں کرتی، اسے اس کے گھر چھوڑاؤ. ظلم کرنے کی اجازت نہیں. اس کے پیسے بند کر دو، اس کے نفقے میں کمی کر دو، اسے اس کے گھر چھوڑاؤ. اگر وہ کسی قابل نہیں ہے بے شک طلاق دے دو، لیکن ظلم کرنے کی اجازت نہیں. اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہے، مارنے کی اجازت نہیں. مجھے نہیں پتا میری بات کا الٹا اثر نہ ہو، لیکن میں واضح کہہ رہا ہوں، میاں بیوی کے مسائل کے اندر کسی کو کسی پر تسلط کی اجازت نہیں ہے. غلام یا کنیز بنانے کی اجازت نہیں ہے. دونوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنے حق کے مطابق، پروردگار نے شریعت کے اندر سب کچھ بیان کیا ہے، اس حق کے مطابق رہے. اگر بیوی فرما بردار نہیں ہے، عالم دین سے رہنمائی لو. عالم دین صرف نماز روزہ بتانے کے لیے نہیں ہے، میاں بیوی کے حقوق بتانے کے لیے بھی ہے، بچوں کے حقوق بتانے کے لیے بھی ہے، بازار کی خرید و فروخت کے مسائل شرعی بتانے کے لیے بھی ہے. عالم دین کے پاس سارے مسائل کا حل ہے. میاں بیوی میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بابوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ عالم دین کے پاس پوچھو مسئلہ شرعی کیا ہے، میں کیا کروں؟ بیوی میری زبان ہے، مسئلہ توہین کرتی ہے، کیا مجھے نقصان دے رہی ہے، اس کا مناسب حل ڈھونڈا جائے. نہ ظلم کرنے کی اجازت ہے، نہ تویز کرنے کی اجازت ہے. تویز کرنے کی اجازت ہے. اب میں اس کی طرف آ رہا تھا. عصر رسالت میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کی اذیت کو، کہ وہ اذیت کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، اس کو روکنے کے لیے ایک عمل کروایا.
اور اس عمل کے نتیجے میں شوہر بڑا مہربان ہو گیا، بڑا محبت کرنے لگ گیا۔ اب وہ خاتون آئی، اس نے سرکار کی خدمت میں، رسالت مآب کی خدمت میں بتایا کہ میرے حق میں ظالم تھا، لیکن جب سے میں نے ایک کاہن سے، ایک جادوگر سے ایک عمل کروایا، اب بڑا مہربان ہو گیا، اب بڑا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو نے خدا کے کام میں دخل دیا ہے، اللہ نے اسے آزاد اور بااختیار خلق کیا تھا اور تو نے جادو کے ذریعے اس کا اختیار ختم کیا ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ تو نے جادو کے ذریعے اس کا اختیار ختم کیا ہے، تو نے خدا کے کام میں دخل دیا ہے، تو سارا سال استغفر اللہ، رکوع میں جائے گا 10 بار کہنا ہے استغفر اللہ، رکوع سے اٹھے گا 10 بار کہنا ہے استغفر اللہ، پہلے سجدے میں 10 بار استغفر اللہ، سجدے سے اٹھ 10 بار استغفر اللہ، دوسرے سجدے میں پھر 10 بار استغفر اللہ، دونوں رکعتیں ایسی پڑھنی ہیں۔ میں خود نہیں کہتا، یہ ان کا فرمان ہے کہ تیری ساری چیزیں باز ہو جائیں گی، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تو استغفار کر رہا ہے۔ انسانوں کے امور میں جو گرے ہوتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں اتنا کثرت سے استغفار کیا جائے، جیسے جیسے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، گرے بھی ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک شخص امام معصوم کے پاس آیا، کہنے لگا میرے رزق کا مسئلہ ہے، فرمایا استغفار کر، وہ چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کر۔ تیسرا آیا، اس نے کہا میرے اولاد نہیں ہو رہی، استغفار کر۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آج سب کو ایک ہی نسخہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا حقیقت بھی یہی ہے، خدا تو دینا چاہتا ہے، بندے اپنے گناہوں کی وجہ سے رحمتوں کو روکے ہوئے جتنا استغفار کریں گے گناہ معاف پائیں گے، رحمتیں لوگوں تک پہنچیں گی۔ یہ لہذا تمیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، رب موجود ہے، اس کے ولی موجود ہیں، رب کی بارگاہ میں استغفار کر، ان ولیوں کے صدقے مانگ۔ اگر تیری قسمت میں ہے تو کوئی چیز دنیا کی روکنے والی نہیں، وہ ہر صورت میں ملے گی۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہی نمازیں، یہی عبادتیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قرب پانے کا آغاز ہے۔ کسی نے پوچھا ایک جوان نے کہ یہ 5 دفعہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، 1 دفعہ دن میں پڑھ لیتے ہیں، کافی نہیں تھا؟ تو ہمارے عالم نے، بزرگ نے جواب دیا، اس نے کہا جس طرح دن میں تو بار بار کھاتا ہے پیتا ہے، اپنے جسم کو طاقت دیتا ہے، اور جسم اگر بار بار تو نہ کھائے پیے کمزور پڑے گا، بیماریاں ہم رہیں گی، تو کھاتا ہے بار بار پیتا ہے تاکہ جسم طاقتور رہے، تیرے روح کو کسی طرح غذا کی ضرورت ہے، چونکہ اگر روح کمزور پڑے گی شیطان حملہ کرے گا، نفس امارہ حملہ کرے گا۔ اس لیے خدا، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا لطف ہے، اس نے خود ہی تجھے بتا دیا کہ روح کو اگر بلندی دینی ہے اور کمال پانا ہے تو میری بارگاہ میں 5 دفعہ اور سجدہ کر۔ صلوات پڑھے گا محمد و آلہ محمد۔ بس متقی کون ہے؟ متقی جو غیب پر ایمان رکھتا ہے اور نماز و انفاق کی شکل میں عمل صالح۔ میں چند دنوں سے کسی موضوع کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ بے وارث ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہمیشہ ہر دور میں زہرا کے لال کی شکل میں وارث کیا، ہمارے امور سے باخبر ہے، ہماری دعاؤں سے باخبر ہے، ہمارے خیالات سے باخبر ہے، ہماری باتوں سے باخبر ہے۔ ہمیشہ یہ توجہ رکھیں۔ ایک شخص تھا سید حسن، اس کا نام، نجف کا رہنے والا، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، کہتے ایک دفعہ مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے اپنے زمانے کے امام سے توسل کیا۔ توسل کیا میں ایک عریضہ لکھتا تھا
اور اسے کمرے میں کسی جگہ پہ الماری کے نیچے کہیں سرہانے کے نیچے رکھ دیتا تھا. تو میرا ایک ذہن تھا کہ 40 دن مولا کو پکاروں تاکہ وہ میری مشکل حل ہو، وہ میری مشکل حل ہو. اب مجھے نہیں پتا وہ کون سا دن تھا. میں اسی طرح عریضہ ایک لکھا، اپنے سرہانے کے نیچے دیا، اور جیسے لیٹا تو کمرہ تو بند تھا، ایک کونے سے آواز آئی، جناب محترم سید حسن صاحب. میں ایک دم پریشان ہو گیا، گھر میں تو کوئی اور نہیں، شاید میرا خیال ہو. پھر دوبارہ آواز آئی تو میں نے اس طرف دیکھا، وہاں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک نورانی ہلکا اور ایک نورانی اثر آ رہا تھا کہ میری طبیعت پر ایک خاص تبدیلی آ رہی تھی. پھر اس آواز دینے والے نے یہ بھی کہا، سید حسن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے امور سے بے خبر ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہم آپ کے امور سے بے خبر ہیں؟ نہیں میرے فرزند، ہم تمہارے امور سے بے خبر نہیں ہیں. کچھ چیزوں میں مسلط ہوتی ہے، کچھ آزمائشیں ضروری ہیں، کچھ وہ تو آل محمد کی بھی آزمائش ہوئی، وہ نبیوں کی بھی ہوئی، فرماتے بے خبر نہیں ہیں. کچھ مسئلے کچھ آزمائشیں ضروری ہیں. بس کہنے لگے یہی بات میں نے جب سنی میری سنی پریشانی دور ہو گئی. لازمی نہیں ہے کہ انفاق مال سے کرو، توجہ چاہتا ہوں، لازمی نہیں ہے کہ انفاق خرچ کرنا مال سے ہو. کسی کا درد دل سن کے اس کی تسلی کے لیے ایک بات ہی کر دو، یہ بھی انفاق. اور بلکہ ہمارے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی گناہ چھوڑتا ہے، کوئی لذت گناہ کی چھوڑ دیتا ہے، لے سکتا تھا وہ لذت، لیکن خدا کے لیے چھوڑ دی، خدا اس کو بھی تیری صحابت میں لکھے گا. یہ بھی صحابت میں لکھی جائے. ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس بعض دفعہ لوگ آتے تھے مانگنے کے لیے، کبھی ہوتا تھا دے دیتے تھے، کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن مومن کے ساتھ بات ایسی کرتے تھے کہ اس کے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے. جیسے ایک شخص چھٹے مولا کی خدمت میں آیا، اللہم صلی اللہ کہنے لگا، مولا میں تو غریب ہوں. فرمایا تو کہاں سے غریب ہو گیا؟ تو امیر ہے، تیرے پاس ایک ایسا گوہر ہے، ساری دنیا کی دولت تجھے دے دی جائے، تو اسے بیچنے کو تیار نہیں. کہنے لگا وہ کون سا گوہر ہے جس کا مجھے بھی نہیں پتا؟ فرمایا ہماری ولایت. ساری دنیا کا مال دے دیا جائے، ہماری ولایت کو بیچنے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا نہیں مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا آج کے بعد غریب نہ کہو، تو امیر. غریب بن کے صادق آل محمد کے گھر آیا تھا، امیر بن کے نہیں گیا. تو عرض خدمت یہ بھی انفاق ہے، کسی کا غم دور کر دینا اپنی زبان سے، یہ بھی انفاق ہے. تو وقت کے امام ہمارے امور سے باخبر ہیں. میں اس حوالے سے اشارہ کروں گا. بعض دفعہ بچے جوان پوچھتے ہیں مولا کر کیا رہے ہیں؟ اگر وہ غائب ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں. یہی مراجع، یہی حوضات، یہ علم کی دنیا انہی کے وجود کی برکت سے تو چل رہی ہے. ویسے تو ساری دنیا وقت کی حجت اسی کی برکت سے چل رہی ہے. چونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ لولا الحجت لسقط الارض باہلہا. اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے گی، اپنے اوپر رہنے والوں کو بھی نہیں ملے گی. لہذا اگر آج دنیا میں سب کچھ ہے، بے بقائی بقیت دنیا، مہدی کے وجود کی وجہ سے تو دنیا باقی ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور اسی کے وجود کی برکت سے دنیا کی رگوں میں رزق الہی جاری ہے. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، انہی کے وجود کی برکت سے آسمان اپنی جگہ کھڑا ہے اور زمین اپنی جگہ. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. ہر دور میں حجت خدا اسی کے واسطے سے سب کچھ مل رہا ہے. اب آپ کہیں کہ یہ تو نہیں مانتے، فلانا نہیں مانتا، فلانا نہیں مانتا، ہم صرف شیعہ مانتے ہیں. بات ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے، ورنہ آدھی سے زیادہ دنیا تو اللہ کو بھی نہیں مانتی. آیا اس نے ان کا رزق بند کر دیا؟ تو جس طرح خدا اپنے
نہ ماننے والوں کا رزق بند نہیں کرتا، یہ بھی اسی کے بنائے ہوئے قریب ہیں۔ تو سب کچھ ان کے وسیلے سے جاری ہے۔ تو عرض خدمت یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر یہ جو اجتہاد کا نظام ہے، یہ میرے مولا کے وجود کی برکت سے، یہ انہیں کے وجود کی برکت سے۔ اتنی ملاقاتیں فقہاء اور مجتہدین کی، انسان اگر لکھنا شروع کر دے۔ محدث نوری بہت بڑے عالم بزرگوار گزرے، انہوں نے کتاب لکھی النجم الثاقب، جس میں فقہاء کی ملاقات، علامہ مجلسی نے فقہاء کی ملاقات۔ اگر مزاج ہو ایک چھوٹا سا واقعہ میں اشارہ کروں گا، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہو سکتا ہے واقعہ آپ نے سنا ہو، لیکن کیا کریں، ان واقعات کے اندر اتنی شیرینی ہے کہ دل کرتا ہے بار بار سننے کو۔ امام کی تقویت کا باعث شیخ مفید بہت بڑی ہستی، جن سے سلسلہ مرجعیت اجتہاد شروع ہوا، فقہاء اور مجتہدین کے استاد، اتنا بڑا عالم گزرا ہے بغداد میں، ان کی قبر مبارک بھی بغداد میں، کہ یہ وہ ہستی ہے جس سے امام زمانہ خط و کتابت کیا، بہت بڑی ہستی۔ کہتے جب یہ دنیا سے گئے شیخ مفید، تو اس کی قبر پر میرے مولا نے ایک مصرع لکھا، کہا شیخ مفید کیوں نہیں گیا، میرا دایاں بازو مجھ سے جدا ہو۔ یعنی اتنی عظمت ایک شخص کی، ایک عالم کی، بہت بڑا عالم، اور اس کی خوبی کیا تھی، دنیا کے ہر شخص کو اس کے مسلک اور مذہب کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔ ہم تو شیعہ ہیں، شیعوں کو شیعوں کے مطابق، حنفیوں کو حنفی مکتب کے مطابق، شافیوں کو شافی کے مطابق، حنبلیوں کو حنبلی، اور بڑے بڑے دنیا کے فقہاء اور استاد اس کے بارگاہ میں، اس کے تلمذ میں زان و ادب طے کرتے تھے، اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، توجہ چاہوں گا، ایک شخص آیا، اس نے کہا میری بیوی فوت ہو گئی ہے لیکن حاملہ تھی، شکم میں بچہ زندہ ہے، حکم شریعت بیان کریں اے مجتہد، کیا کریں؟ آیا شکم کو چیر کے بچے کو نکال لیں، یا جس طرح خدا کا حکم ہے اگر موت آ گئی ہے تو اسی طرح دفنا دیں؟ شیخ مفید اپنے مطالعے کے بعد کہنے لگے مجھے نہیں کہیں سے ملا کہ میت کو چیرا جائے، یہ بے ادبی ہے، بس اگر خدا نے موت دے دی ہے تو معاملہ خدا اس کو کر دو، اس کو دفن کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک، انہوں نے جا کے وہ چل پڑے۔ اب وہ شخص بغداد سے نکلا ہے، وہ خود کہتا ہے، پیچھے سے ایک خوبصورت جوان تیز گھوڑے پر آیا، اس نے کہا رک جا۔ شیخ مفید نے اپنا فتویٰ بدل دیا۔ فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے زندے کو موت پر ترجیح ہے، وہ تو مر گئی ہے، بچہ زندہ ہے، اس کا شکم، اس کا پیٹ چیرا جائے اور اس زندہ بچے کو نکالا جائے اور پھر اس عورت کو دفن۔ اب جناب وہ گیا اور یہی کام ہوا۔ 3 سال کے بعد وہ اپنا بچہ لے کر آیا اس عالم بزرگوار کے پاس، شیخ مفید کے پاس، کہنے لگا قبلہ اگر آپ اپنا فتویٰ نہ بدلتے تو یہ بچہ بھی مر جائے، یہ مر جائے۔ انہوں نے کہا کون سا مسئلہ؟ کہا یہی مسئلہ 3 سال پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا دفنا۔ انہوں نے کہا وہ فتویٰ تو میرا اسی طرح ہے، میں اب بھی کہتا ہوں دفنا دو۔ اس نے کہا نہیں، ایک جوان، ایک عرب جوان اسی وقت تو پہنچا تھا جب میں بغداد سے نکلا تھا، اس نے کہا شیخ مفید کا فتویٰ بدل گیا۔ اور شیخ مفید حیران ہو گئے، دوبارہ مطالعہ شروع کیا، احادیث کی کتابوں کو کھولا اور پھر واپس آئے، کہنے لگے وہ جو اس جوان نے بتایا تھا حق وہ تھا، لیکن میں نے تو فتویٰ نہیں بدلا، اور اس دنیا میں ہی بڑا عالم ہوں، سارے میرے شاگرد ہیں، بس وہ جس نے میرا فتویٰ بدلا وہ میرا مولا اور میرا امام تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فرمایا وہ میرے امام تھے۔ دیکھیں مجتہد سے خطا ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم شیعہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں،
مجتہد جائز الخطا ہے، فقط معصوم کی ذات ہے جس سے خطا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہے۔ البتہ ہمارے بھائیوں کا یہ عقیدہ نہیں، وہ اپنے مجتہدوں کو کہتے ہیں ان سے خطا نہیں ہو سکتی، یہ جو بھی فتویٰ دیں اللہ اپنی بات مٹا کے ان کی بات لکھ دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا مطالعہ کرے، اپنی تحقیق پیش کرتا ہے، لیکن خطا ہو سکتی ہے، لیکن اس خطا کا حساب نہ اس سے دیا جائے گا نہ ہم سے۔ اللہ مجتہد کی خطا کو معاف کرتا ہے، چونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کی ہوتی۔ خدا وہ عمل جو جان بوجھ کے نہ کیا جائے اسے معاف کرتا ہے، پھر بھی اس نے جو فتویٰ دیا اس کا اجر اسے دیتا ہے، اس کی محنت کا صلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب شیخ مفید جو ہے انہوں نے جب اپنی خطا کو دیکھا، انہوں نے اپنا مدرسہ بند کر دیا، مکتب خانہ بند کر دیا، کہنے لگے مجھ سے خطا ہوئی، ایک انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوا، میں فتویٰ دینے کے قابل نہیں، گھر میں بیٹھ گئے۔ اب لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں دے سکتا، میں مسئلہ نہیں بیان کرتا۔ جب چند دن گزرے تو پھر مولا کا خط پہنچا، کہا شیخ مفید ایھا الاخ، او میرے بھائی، اللہ بڑا مقام، میں حیران ہو گیا، یہ اے شیخ مفید، او میرے بھائی، او میرے بزرگ عالم، کیوں گھبرا گئے ہو؟ جاؤ اپنا مدرسہ کھولو، تم فتویٰ دو، اگر خطا ہوگی تو ہم ہیں اصلاح کرنے والے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بارہ سو سال سے یہ نظام اجتہاد چل رہا ہے، یہ انہی کے وجود کے صدقے، یہ انہی کے وجود کے صدقے، یہ فقہاء اور مجتہدین جو ہمارے مسائل شرعی حل کرتے ہیں، جب یہ کسی مشکل میں پڑتے ہیں ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ خود آتے ہیں۔ بے پناہ واقعہ، بے پناہ واقعہ، ان کی سرپرستی میں یہ سارا نظام تھا۔ میرے مولا آخر اسی سلسلہ ولایت سے یہ سب ایک جیسے، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا، اور معصوم فرماتے ہیں صغیرنا و کبیرنا سوا، چھوٹا ہو یا بڑا ہم سب ایک ہی نور کے ٹکڑے، جن کی طرف بھی جاؤ، جن کی طرف۔ میرے 8ویں امام کے فرزند اللہ صلی اللہ 5 سال، بعض کہتے ہیں 6 سال مقام امامت پہ فائز ہوئے، دنیا حیران ہوگی، اپنے شیعہ بزرگان بھی پریشان ہو گئے تھے، آتے ہیں سوال کرتے ہیں، اور مامون نے بھی جو اس وقت کا بادشاہ تھا بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، علماء بزرگان تھک گئے سوال کر کر کے، میرے مولا جواب دیتے رہے، جب مولا نے سوال کیا تو کسی سے جواب نہیں، پھر سب کو سمجھ آئی کہ یہ فرزند علی ہے، یہ حیدر کرار کی نسل ہے، یہ رسول اللہ کی نسل ہے، صغیرنا و کبیرنا سوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چھوٹا ہو یا بڑا سب برابر ہے۔ ہمارے جو دوسرے مکتب والے ہیں ان کے امام، اب چونکہ بعد سے بات آ گئی، ایک دفعہ وہ آئے مدینہ کے نبی میں زیارت رسول کے لیے، بہت بڑے امام ہیں، اللہ ان پر رحمتیں نازل کرے، ہمارے بھائیوں کے امام، دنیا میں سب سے زیادہ ان کو مانتے ہیں، آئے وہ مدینہ میں، اور جب قبر رسول کی زیارت کی پھر انہوں نے سوچا فرزند رسول سے بھی ملتے جائیں، چھٹے مولا کا زمانہ تھا، آئے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ تعالیٰ، آئے تو دروازے میں دستک دی، غلام نکلا، کہنے لگا میں فلاں ہوں اور میں چاہتا ہوں چند منٹ فرزند رسول کی زیارت کروں اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لوں۔
تو ٹائم ہے تو مجھے بتائیں. اسی اسنا میں اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا جس کے ہاتھ میں بھی لمبا سا عصا. وہ بچہ باہر نکلا اور سلام دعا. اس کے بعد اس بچے نے نماز پڑھی, 2 رکعت نماز, اسی گلی میں 2 رکعت نماز پڑھی. اب یہ بہت بڑا فقیر تھا. اس نے کہا اس بچے کو شاید مسئلے کا نہیں پتا, میں چلو بتا دوں. اس نے کہا برخوردار آپ نے گلی میں 2 رکعت نماز پڑھ لی. اس بچے نے کہا تو کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ کے اور خدا کے درمیان فاصلہ ہو گیا. درمیان میں لوگ گزر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو یہ فاصلہ نہیں ہو گیا. اس نے کہا خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم تو تمہاری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہیں, تو فاصلہ کہاں سے ہو گیا؟ اب یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا جس کو ملنے کے لیے آئے ہو اسی کا چھوٹا بیٹا موسیٰ کاظم. اب یہ سمجھ گئے کہ یہ تو بھائی اسی سلسلے کے ہی فرد ہیں. کہنے لگا اچھا آپ کے والد صاحب سے تو ملاقات ہوتی ہے, آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, بتائیں گے؟ پوچھ. اب توجہ چاہیے, میں بہت بڑے مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس میں ہمارے اصول دین میں بھی ایک نقطہ ہے جو آج حل ہوگا اگر آپ لوگوں کی توجہ ہوگی. اس نے کہا مجھے یہ بتائیں یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ گناہ ہم کرتے ہیں یا خدا کرواتا ہے؟ توجہ, یہ گناہ ہم کرتے ہیں یا خدا؟ یہ اس زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا, آج بھی ہے. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ الخیر والشر من اللہ, خدا ہی ہم سے نیکیاں کرواتا ہے, خدا ہی ہم سے گناہ کرواتا ہے. لیکن ہم اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم کہتے نہیں, خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے, خدا نے راہ دکھائی ہے, گناہ کرتے ہیں تو خود کرتے ہیں. بھئی ایک آدمی شراب پی رہا ہے, نعوذ باللہ خدا پلا رہا ہے. ایک آدمی ڈاکے مار رہا ہے, خدا اس سے ڈاکے مروا رہا ہے. ایک آدمی قتل و غارت کھا رہا ہے, نعوذ باللہ خدا ہو نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا. شیعہ عقیدہ یہی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ توحید کے بعد شیعہ عدل کے کیوں قائل ہیں؟ بہت دفعہ لوگ یہ پوچھتے ہیں, جوان بھی پوچھتے ہیں کہ یہ توحید کے بعد عدل کیوں لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی بات تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں خدا خود ہی گناہ کرواتا ہے اور خود ہی جہنم میں بھیجتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہے. نہیں, گناہ ہم خود کرتے ہیں. اگر جہنم میں جائیں گے تو اپنے اعمال کی بنا پر جائیں گے. یہ عین عدل ہے. یہی سے عقیدہ عدل سامنے آیا. یہ اپنے بچے اور جوانوں کو بیان کر رہا ہے. بلکہ ہمارے عالم دین تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی تشریح کی. انہوں نے کہا بھائی قرآن کو بھی اگر آپ پڑھیں تو قرآن میں یہ دونوں عقیدے موجود ہیں. قرآن میں بھی موجود ہیں. جب اللہ نے ابلیس کو نکالا آسمانوں سے, اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, خدایا تو نے مجھے گمراہ کیا. ابلیس کیا کہہ رہے؟ خدایا تو نے مجھے گمراہ کیا. غلطی اپنی ہے لیکن اپنی غلطی کو منسوخ کر رہا ہے خدا سے. گمراہ خود ہوا لیکن کہہ رہا خدایا تو نے مجھے گمراہ کیا. اور آدم سے جب تک کہ اولا ہوا تو جناب آدم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا, پروردگارا مجھ سے خطا دے, مجھے معاف کر دے. بس سمجھ آ گئی, جو گناہ کر کے اللہ کے ذمہ لگائے وہ ابلیس کا پیروکار ہے, اور جو گناہ کر کے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے اور اپنے ذمہ لگائے وہ آدم کا پیروکار. نعرہ حیدری, بآواز بلند نعرہ سلام. اب عدل کی سمجھ آ گئی. اصول دین میں عدل یعنی کیا؟ عدل یہی. اور اس کے بعد اب آتا ہوں اس امام کی طرف. اس نے کہا اے فرزند امام, بتائیے
یہ گناہ جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کرواتا ہے یا ہم کرتے ہیں؟ اب میرے مولا نے جو جواب دیا اس کی طرف بس یہی بیان کر کے میں آتا ہوں مسائل کی طرف۔ میرے مولا نے فرمایا سن، جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو 3 صورتیں ہیں، یا خدا کرواتا ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، یا تو خود کرتا ہے، خدا کا کوئی تعلق نہیں، یا پھر خدا اور تو دونوں مل کر کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں۔ انہوں نے کہا جہاں تک رہ گیا خدا کا تعلق، یہ محال ہے، خدا گناہ کرے، گناہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ عالم عالم اطلاق ہے، گناہ کسی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ غنی بالذات ہے، خدا کو تو ضرورت ہی نہیں۔ اب رہ گئی 2 صورتیں، اگر ہم کہیں دونوں مل کے کرتے ہیں، خدا اور تم دونوں مل کے کرتے ہیں، تو پھر یہ عین عدالت نہیں ہے کہ سزا چھوٹے کو ملے اور بڑے کو نہ ملے، بڑا پارٹنر چھوڑ دیا جائے اور چھوٹے پارٹنر کو سزا ملے، یہ عین عدالت بھی نہیں ہے اور عین عقل بھی نہیں ہے۔ تو بس اس کا مطلب ہے خود بندہ ہی کرتا ہے۔ تو وہ چھپ گیا، کہنے لگا فرزند رسول آپ نے تو میرے دل کی خواہش نکال دی، اتنا بڑا مسئلہ میرا حل کر دیا۔ پھر کہنے لگا ایک آخری سوال ہے جی، کہنے لگا یہ اتنا بڑا عصا جو آپ کے قد سے بڑا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، یہ ہمارے نانا کا عصا ہے، یہ رسول اللہ کا عصا ہے، جو سلسلہ نسل میں چلتا ہوا مجھے عطا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا مجھے اجازت دیں اس عصا کو چوموں۔ جیسے ہی آگے بڑھا میرے مولا نے عصا پیچھے کیا، کہا نانا کے عصا کو چومتے ہو اور نانا کی نسل کی بے قدری کرتے ہو، نانا کی نسل کی بے قدری کرتے ہو، عصا کو چومنے جاتے ہو، جو زندہ نسل کھڑی ہے اس کی بے قدری کرتے ہو۔ اللہ صغیرنا و کبیرنا سوا، یہ علم کے پہاڑ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے دنیا جب بھی کوئی سوال کرتی تھی میرے مولا پھر مدینہ پہاڑ یہی ہے، مدینہ تو العلم، اور اس کا باغ یعنی علم کا باغ ہے۔ جب بھی کوئی سوال، پتہ نہیں میں یہ 2 جگہ چونکہ پڑھ رہا مجھے نہیں پتا یہ بات کہیں کہیں لوگ عجیب کی بات بتا کے سوال کرتے ہیں، علی کے وجود سے استفادہ نہیں ہوا، انسان حیران ہو جاتا ہے، عجیب عجیب سوال۔ مثلا ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولا ایک ایسا خطبہ جو جس میں نقطہ نہیں ہے، میرے مولا نے فل بدی خطبہ دیا، ہماری کتابوں میں موجود ہے پورا صفحہ، کسی نے کہا بغیر الف کے میرے مولا نے، حالانکہ یہ ناممکن ہے نقطے اور الف کے۔ ایک انگریز یہ چیزیں پڑھ رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا، کاش علی اس زمانے میں ہو، ہم ان سے آسمانوں کے راستے پوچھتے کن لوگوں نے مولا دینا۔ میرے مولا کا بھی یہی در تھا، کمیل کو کبھی کمیل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے، اسے لے کے مدینہ سے باہر جاتے اور کہتے تھے کمیل میرے دل میں میرے سینے میں علم کا پھٹنے مارتا سمندر ہے، لیکن کوئی مل نہیں رہا جس سے میں یہ علم ادا کروں۔ ان کے وجود سے اس وقت مولا علی کی ذات تو ایک عجیب ذات جس میں کہتے ہیں متضاد صفتیں جمع ہوئی ہیں۔ میں بس ختم کر رہا ہوں، اتنا بڑا شجاع بھی ہے اور سب سے زیادہ مہربان بھی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا اہواز سے مشکیزے آئے شہر کے، میرے مولا نے مشکیزہ لیا اور کوفہ کے یتیموں کو اکٹھا کیا اور ان یتیم بچوں کو اپنے ہاتھ سے شہد کھلا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا مولا آپ ویسے دے دیتے یہ کھا لیتے، آپ اپنے ہاتھ سے کیوں کھلا رہے ہیں؟ کہ تجھے نہیں پتا ان کا باپ نہیں، آج شہد تقسیم ہوا ہے، سب بچے اپنے باپ سے شہد لے رہے ہیں، ان کے دل میں بھی یہ حسرت تھی، میں ان کو باپ بن کر اپنے ہاتھ سے شہد کھلا رہا ہوں۔ دیکھنے والے نے کہا کاش میں بھی ایک یتیم ہوتا اور علی کے ہاتھ سے شہد کھلاتا۔ بات چونکہ یتیم کی چل پڑی ہے، ایک دفعہ گلی سے گزرے،
اس میں درس ہے ہمارے لیے. گلی سے گزرے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے, باقی بچے کھیل رہے ہیں, کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں یتیم ہوں, مجھے کھیلنے نہیں دیتے اپنے ساتھ. میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو آئے, اپنی جیب سے ایک درہم نکالا, اس کی جیب میں ڈالا, کہا آج کے بعد اگر کوئی پوچھے تیرا باپ کون ہے تو سب کے سامنے کہو میرا باپ علی ابن ابی طالب. تو آج کے بعد یتیم پرور علی. مجھے یہی تو رونا آتا ہے کہ جو دنیا کے یتیموں کا خیال رکھتا تھا, علی کے یتیموں پہ رحم کیا ہوگا. تھوڑا سا میں ذکر کروں گا مشہور مدینہ کے یتیم کا. کربلا کے اندر ایک ایسی ذات تھی جس نے نذرانہ شہادت دیا کہ جس کی جب وہ مانگنے آئے تھے نا اجازت, میرے مولا بہت روئے تھے. شاید آپ جانتے نہیں جانتے لیکن مقتل میں لکھا ہے کہ جناب قاسم 2 سال کے تھے جب حسن مشتبہ کو ظاہر ہوئے. 2 سال اور میرے مولا نے خود پالا قاسم کو, خود پالا. اور کربلا کے اندر امام حسن مشتبہ کے 4 بیٹے آئے تھے, چاروں لڑے شہید ہوئے. بلکہ اگر آپ مقتل کو دیکھیں کوئی فرق نہیں تھا. حسن کی اولاد بھی شہید ہوئی, حسین کی اولاد بھی شہید ہوئی, حسن کی ازواج بھی قید و بند میں ہوئی, مولا حسین کی بھی ازواج, مولا امام حسن کی بیٹیاں بھی قید و بند ہوئی, مولا حسین کی بھی. حسن کا گھر بھی اجڑا, حسین کا, بلکہ میں حسن حسین کیوں کہہ رہا ہوں, میں کہوں گا زہرا کا پورا گھر کربلا اجڑ کو. وہ حسن حسینہ جو بڑا بیٹا تھا مولا حسن کا, وہ لڑنے کے لیے گیا, وہ داماد بھی تھا میرے مولا کا. بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ کا شوہر تھا. میں اپنے عزیزوں کو کہوں گا کہ مہندی نکالتے وقت غور کر لیا کرو, جس کے ساتھ نسبت دیتے ہو وہ بھابھی ہے, شوہردار ہے. بعض دفعہ ہم لوگ کچھ اپنی بنائی رسوم کی آڑ میں آج بھی حسین کا دل زخمی کرتے ہیں. فاطمہ کبریٰ کے شوہر تھے, اس سے صاحب اولاد تھی حسن مسنہ. حسن مسنہ گئے جنگ کرنے کے لیے, 18 زخم لگے, اور مولا جب ان کے وجود لے کے آئے کو تڑپ رہے تھے. آل محمد کی غربت دیکھیں, جوان تڑپ رہا ہے, خون سے نہایا ہوا, لیکن مرہم لگانے کے لیے کچھ نہیں. لیکن حسن مسنہ بچ گئے. 11 محرم کو ان کی ماں کی خاندان سے کچھ لوگ آئے, انہوں نے اپنے ساتھ سے بات کی, سے لے گئے. 1 سال تک اس کا علاج ہوتا رہا, بچ گیا. یہ اللہ کی مشیت تھی. ایک زخم کھا کے بچ گیا, ایک بیماری کی وجہ سے بچ گیا. اللہ نے اولاد حسن اس سے جاری کی اور اولاد حسین زین العابدین سے جاری کی. یہ خدا کی مسلک تھی کہ دونوں شہزادوں کی اولاد جاری ہوئی. میں آ رہا ہوں اسی طرف کہ شب عاشور جب لسٹیں بن رہی تھی کہ کل کس نے لڑنا ہے, اس وقت کہتے ہیں کہ قاسم آتے ہیں چچا کے پاس, کہنے لگے چچا کل کے شہداء میں میرا نام بھی ہے. میرے مولا نے کہا قاسم مجھے یہ بتا, موت تیرے نزدیک کیا ہے؟ کیف عندک الموت. قاسم تو موت کو سمجھتا ہے, ابھی تو نابالغ بچہ تھا قاسم. کہنے لگا چچا آپ پر میری جان قربان, احلا من الاسد. چچا آپ میرے کام میں موت تو مجھے شہد سے بھی زیادہ شوری ہے. میرے مولا نے کہا قاسم بیٹا تیرا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے. پتہ نہیں اپنا نام سن کے تو خوش ہوا, لیکن جب علی اصغر کا نام سنا کہتے ہیں غیرت ہاشمی سے قاسم سرخ ہو گیا, چیخ کے کہنے لگا آیا لشکر اشقیا خیموں میں داخل ہوگا, چونکہ علی اصغر تو ماں کی گود میں ہے. اجر و امام نے کہا نہیں قاسم میں اصغر کو لے کے جاؤں گا. اب وہ شب بڑی عجیب شب تھی.
فرما قاسم کے سر پہ اپنی انگلیوں سے کنگھی پھیر رہی تھی. قاسم بیٹا کل اپنے چچا پر اکبر سے پہلے جا کے قربان ہونا میں مقصد کرتا ہوں. جب روز عاشور شروع ہوا، جب اصحاب نے اپنی جانیں دی، جب آل رسول کی باری آئی. اب بعض دفعہ یہ بھی بچے پوچھتے ہیں کہ اصحاب پہلے کیوں شہید ہوئے. بعض دفعہ دوسرے اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے پہلے ان کو کیوں بھیجا. تجھے نہیں پتا امام کتنا رؤوف ہے. امام نے اس لیے بھیجا تھا کہ ہم پیاس برداشت کر لیں گے، پہلے تم ساتھی کوثر کے پاس پہنچو. یہ حسین کی محبت. اجرکم اللہ. جب آل رسول کا وقت شروع ہوا، اکبر کی شہادت ہو گئی. فرما نے کہا قاسم تو ابھی تک زندہ ہے. کہنے لگا میں جب بھی جاتا ہوں چچا حسین مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائی کی یاد کر، کیسے تجھے موت کی طرف روانہ کروں. اب فرما نے وہ تعویذ کھولا جو حسن مجتبیٰ نے لکھ کے دیا تھا کہ اگر کربلا میں حسین قاسم کو نہ بھیجے، یہ تعویذ کھول کے حسین کو دے دے. وہ تعویذ نہیں تھا، ایک خط تھا اور اس کا متن لکھا ہوا کتابوں میں. حسین بھائی اگر میں ہوتا تجھ پہ اپنی جان دیتا. میں تو نہیں ہوں گا، میری جگہ قاسم کو قبول کر، اسے موت کی طرف روانہ کر دینا. اب جب بھائی کا خط پڑا، اب حسین نے رونا شروع کر دیا. کبھی خط کو منہ سے لے رہا ہے، کبھی سینے سے لگا رہا ہے. آخر میں قاسم کو اپنے آغوش میں دیا. اتنا رونا حسین غش کر گئے. کہا قاسم اٹھو، جاؤ بہنوں سے والدہ سے الوداع کرو. قاسم خود تیار کیا میرے مولا نے. ایک باریک سا پیراہن پہنایا جس کو جگہ جگہ سے پھاڑا، سر پہ امامہ باندھا، تاج الحمد دی. قاسم خود گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے تھے. حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قاسم کو بٹھایا. پاؤں رکاب تک نہیں جا رہے، رکابیں کاٹ کر چھوٹی کی تاکہ قاسم کے پاؤں آئے. کہا بیٹا جاؤ. جب قاسم چلا نا، کہتے ہیں دشمن کی سپا میں حمید ابن مسلم وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایک اتنا خوبصورت بچہ خیام حسینی سے نکلا، ایسے لگتا تھا جیسے دیکھو کہ حسینی سے چاند طلوع ہوا. مجھے یہ بتائیں جو دشمن کو اتنا حسین لگ رہا تھا وہ اپنی ماں کو کتنا پیارا تھا، وہ اپنے چچا کو کتنا پیارا تھا. حمید کہتا ہے کہ بچے نے باریک سے کپڑے پہنے تھے، پاؤں میں جو جوتے پہنے تھے ایک کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. اتنا حسین تھا، پورا لشکر حیران رہ گیا اس کا حسن دیکھ. ہے تو بچہ تھا لیکن عباس کا پروردہ تھا. لڑنا شروع کیا قاسم نے. 70 ملعونوں کو جہنم کا شروع کیا. 70 ملعونوں. کہتے ہیں کہ قاسم کی لڑائی جب دیکھی عمر ابن سعد نے کہا بچے سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ علی کی نسل ہے، یہ علی کا شیر ہے. ایک پہلوان تھا ازرق. عمر ابن سعد نے اس ملعون کو کہا تو جا، تو اس سے لڑ. اس نے کہا میری توہین ہے، ایک بچے سے لڑوں، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا. 4 بیٹے تھے، باری باری بھیجتا رہا. قاسم سب کو جہنم پاسل کرتے رہے. جب چاروں مرے خود اٹھا، خود آیا. ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے. اب وہ جب آیا نا تو سید الشہداء نے جب دور سے حضرت کو دیکھا اپنی کرسی چھوڑی، فرما کے پاس آئے. کہا تو ماں ہے، تیری دعا قبول ہوگی، دعا کر یہ جو ملعون آ رہا ہے قاسم کو اس پر فتح نصیب ہو. اب وہ بھی جہنم داخل ہو گئے. جب وہ جہنم داخل ہوا عمر ابن سعد نے کہا بس اب ایک ایک کر کے نہیں لڑنا، مل کے حملہ کرو.
عزاداروں، سب سے پہلے کلیموں نے تیروں کی بارش کی. کہتے ہیں قاسم کے بدن پر اتنے تیر لگے تھے، لگتا تھا تیر اگے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے 18 تیر، پورا جسم تیروں سے بھر گیا. اب قاسم گھوڑے پر چھوٹ گئے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. عمر اسدی آگے بڑھا، عمر اسدی نے تلوار کو ہوا کیا. اب مولا قاسم گھوڑے سے نیچے آئے، کہا چچا میری مدد کو پہنچے. یہ واحد بچہ تھا جس نے مدد مانگی تھی. حسین کہتے ہیں اس طریقے سے آئے جیسے باز اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، اس طریقے سے قاسم کے قاتل پر حملہ کیا. اس مظلوم کا وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا جس سے اس نے ضرب لگائی تھی. قاسم گھوڑے سے گر چکے تھے جب میرے مولا نے حملہ کیا. کسی کے قاتل پر میرے مولا نے حملہ نہیں کیا، صرف قاسم سے اتنا پیار تھا، برداشت نہیں کر سکتے. جب میرے مولا نے حملہ کیا نا، اس مظلوم نے لشکر کو پکارا کہ میری مدد کو آؤ. اب لشکر چھوڑے، قاسم تو زمین پر تھے، پتہ نہیں کتنے گھوڑے گزر گئے. کتنے گھوڑے گزر اللہ. گرد و غبار چھٹا، میرے مولا قاسم کے لاشے. ایک حسرت بری نگاہ سے قاسم کو دیکھا، کہا قاسم ساری عمر حسین کو یہ حسرت رہے گی. تو نے مجھے پکارا تھا پر تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا، مجھے معاف کر دے. اب قاسم کی لاش میرے عزیزو میں نے نہیں کہیں پڑھا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. ہاں لاش لمبی ہو چکی تھی، اتنے گھوڑے گزرے، کوئی ہڈی نہیں بچی تھی. ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، جسم کا ہر بند ٹوٹ گیا. میرے مولا نے قاسم کو اٹھایا، اس کا سینہ اپنے سینے سے لگایا. وہ بچہ جسے ہاتھ سے اٹھا کر سوار کیا تھا، لاش اتنی لمبی ہو گئی تھی، سینہ حسین کے سینے سے تھا، پاؤں کربلا کی زمین پہ گھسٹتے ہوئے اجر و بدل. لاش لے کے آ رہے ہیں. ام فروا نے دور سے دیکھا، کہا حسین میرے بیٹے نے وفا نہیں کی. کہا نہ کہہ فروا، میرے بیٹے نے وفا کرنے کی مدد کیا. اب لاش لے کے آئے، جہاں اکبر کا لاشا تھا وہی قاسم کا لاشا رکھا. اب درمیان میں حسین بیٹھ گیا، اپنا امامہ اتارا. ایک ہاتھ اکبر کے لاشے تھے، ایک قاسم کے لاشے تھے. اب حسین کا نعرہ ماتم شروع ہوا، کہا واہ غربتا، واہ غربتا، حسین غریب ہو گیا، تیرا اکبر مارا گیا، تیرا قاسم مارا گیا. اللہ رحمت اللہ